صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے۔ جانتے پہچانتے تو تقریباً سبھی لوگ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ماننے والے کم ہیں یہ زیادہ ہیں، جاننے والے بہت ہیں، ماننے والے کم ہوں گے۔ احباب نے، دوستوں نے اصرار کیا، میں نے وعدہ کر لیا۔ 3-4 روز سے میں دل کی تکلیف میں حیدرآباد میں مبتلا ہوا، اور غالباً یہی بات تھی کہ میں حاضری نہیں دے سکوں گا، مگر ان نوجوانوں کا، حضرت مولانا کا اصرار سامنے تھا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ پہلی مرتبہ کنوٹ جا رہا ہوں، بسم اللہ ہی غلط ہو گئی تو آگے کیا ہوگا۔ گاڑی کا پتہ کیا تو وہ بھی لیٹ تھی، میں اس تکلیف کو ساتھ لے کر بس کے ذریعے حاضر ہوا، اور اس کی جزا اور اس کا اجر آپ میں سے کسی سے نہیں مانگتا، اس حاکم الحاکمین سے مانگتا ہوں جس کے دروازے کے ہم سب فقیر اور محتاج ہیں۔ کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ چل کے دیکھیں گے اس کا گلا کیسا ہے، ساری دنیا میں جو کیسٹ بکتی ہے۔ کچھ لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ آج دیکھیں گے کس کو گالیاں دی جائیں گی۔ تو میں اتنا پاگل نہیں کہ گالیاں دینے کے لیے ملتان سے چل کر سفر کر کے یہاں پہنچوں، اور پھر مجھے گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ میں سے سب کے سب مجھ سے اچھی گالیاں دینا جانتے ہیں، اور میں گالیاں دوں کیسے؟ جن اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں انہوں نے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی کستوری عطا فرمائی، گالیاں تو نہیں سکھائی۔ اور نہ میں کسی کو کافر بنانے آیا ہوں، اس لیے کافر بنانا بڑا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل ہے۔ اور جو گالیاں دیتے ہی ہیں مجھے یا اکابر کو، ان کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کسی کو گالی دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں، اور اسے کوئی بھی اچھا نہیں جان سکتا۔ تم کسی کی بے عزتی کرو گے وہ تمہاری بے عزتی کرے گا، تم کسی کا اکرام کرو گے وہ تمہارا اکرام کرے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ تبلیغ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے، سیرت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے کہ آؤ تمہیں حضور کی سیرت بتائیں گے، اور پھر دینا گالیاں شروع کرتے۔ میں ہر چند ان لوگوں سے کہوں گا جو کسی عالم یا کسی ولی یا کسی بزرگ کو گالیاں دینے کا عادی ہے، اسے مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور وہ اس لیے کہ مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کسی کو نہ ستایا کر، کسی کو رنجیدہ خاطر نہ کیا کر۔ 16 مہینے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ حضرت کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ حضرت کا جھوٹا کھایا اور جھوٹا پیا۔ بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، حضرت کوئی وظیفہ بتلاؤ، حضرت کوئی ورد بتاؤ، بس ایک ہی جواب تھا
کہ خدا کی مخلوق کو سکھ نہ دو، ہو سکے تو کسی کو آرام پہنچا دو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ارے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانور کے پہلو میں بھی دل تو ہے۔ اور یہ تو ہماری سب بے قدری کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ ان حضرات کی قدر نہیں کرتے۔ یقین جانو ہم کچھ نہیں، ہمارے بڑے بہت کچھ تھے۔ ہم نالائق نکلے، ہم نااہل ثابت ہوئے کہ بڑوں نے جو کمایا تھا ہم نے اسے گنوا دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کمہار تھا، وہ گدے پہ اپنا سامان لاد کر مزدوری کیا کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے اسے ایک لال مل گیا۔ اب بیچارہ وہ کیا جانے کہ یہ موتی ہے، گوہر ہے، لال ہے۔ اس نے سوچا بڑا چمکدار موتی ہے، گدھے کے گلے میں ڈال دیا، اسے خبر تو تھی نہیں۔ اسے کہیں دریا یا ندی پار کرنی تھی، کشتی سے پار ہونا تھا۔ ملا کو کہنے لگا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، تو ملا کہنے لگا یہ موتی دے دو، میں اپنے باس میں باندھ لوں گا، چمکا کرے گا۔ اسے بھی پتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سودا بڑا سستا نہیں بٹ گیا بھائی، نہ ہلدی لگی نہ پٹکری، مجھے بھی مفت میں ملا تھا، تو لے لے، مجھے پار کر دے۔ اس نے وہ موتی لیا اور باس کے باندھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک جوہری گزرا، کہنے لگا جب بے وقوفوں کا ملک ہے، 9 کروڑ روپے کی قیمت کی چیز باس میں باندھ رکھی ہے۔ تو اس ملا سے کہنے لگا بیچتا ہے کہ ہاں بیچ دوں گا۔ تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا تو ہی بتا کیا دے گا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو گدھے ہیں، انہیں قیمت تو معلوم نہیں۔ 9 کروڑ کے بجائے اس نے کچھ ہزار بتایا۔ تو ملا بڑا خوش ہوا، اسے تو علم نہیں تھا نا۔ اس نے وہ ہزاروں روپے لے کر رکھ لیے، اور جوہری بھی بڑا خوش ہوا کہ داؤ لگ گیا، 7 پشتوں کی کمائی ہو گئی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ جب وہ موتی جا کے شام کو رکھا اور خاندان کو مبارکباد دی کہ اتنی کمائی ہو گئی کہ کبھی نہیں ہوگی، مگر صبح اٹھ کر کے جب اس موتی کو دیکھا تو 2 ٹکڑے ہوئے ملے، اور اس میں سے آواز آئی او ظالم، کمہار نہیں جانتا تھا میں کون ہوں، ملا نہیں جانتا تھا میں کون ہوں، ارے تو جانتا تھا، 3/4 کچھ تو قیمت لگائی ہوتی، جب جاننے والے نے میری ذلت کی تو میرا جگر پھٹ گیا۔ انہیں علم نہ تھا میں کون ہوں، تجھے تو پتا تھا۔ اور مسلمانوں تمہیں تو علم ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ارے سکھ کو کیا پتا، یہودی کو کیا پتا، سورے کو کیا علم کہ تو کس کا امتی ہے، تو شرم کر، تو کس کا امتی ہے۔ اور اسی کو کہتا ہے کہ قدر زر زر گر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر زر زر گر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل 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 بداند یا بداند شہوری۔ اصل چیز کی قیمت تو اصل ہی مالک ہی جانے گا، جو اس کا راستہ ہوگا، جو واقف ہوگا۔ ارے مسلمان کو شریعت سے واقف ہونا چاہیے، مسلمان کو اسلام سے واقف ہونا چاہیے، مسلمان کو قرآن سے واقف ہونا چاہیے، اور ہمارا الٹا مسئلہ ہے کہ ہم کافروں پر قرآن کو آزماتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ جمہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہو گئی۔ یار اسے صحیح کرو، 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش ہوئی، 12 ربیع الاول کو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ پچھلے نہیں مانتے۔ اللہ میاں بے نیاز ہے، وہ ہماری رگوں سے واقف تھا۔ ہمارا خالق جو ہوا، خون کے قطرے قطرے کا پیدا کرنے والا وہ ہے، رگوں ریشوں کا بنانے والا وہ ہے۔ پھر ایک ایک آدمی کو وہ جانتا ہے یہ جا کے کرے گا کیا۔ اللہ میاں کو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ لوگ اتنی خوشی منائیں گے کہ حد سے باہر ہو جائیں گے، یہ ناچنا شروع کر دیں گے، یہ بنگلہ ڈالنا شروع کر دیں گے،
یہ ڈھول بجائیں گے۔ اللہ میاں نے اسی دن میں وفات رکھ دی کہ اگر خوشی زیادہ بڑھنے لگے تو میرے نبی کی وفات کا غم سامنے آ جائے، اور اگر غم میں نڈھال ہو تو نبی کی آمد کی خوشی یاد آ جائے۔ دیکھیے اس نے کتنی بڑی کریمی فرمائی۔ اچھا میرے بیٹے کی تو شادی ہو اور برابر میں کسی نوجوان کی میت ہو گئی ہو، ایمانداری سے بتلاؤ میں باجے بجاؤں گا؟ 4 آدمی اور بھی کہیں گے شرم کر، تیرے برابر میں جنازہ ہے۔ تو اگر میں برابر والے گھر کے جنازے سے شرم کر کے اپنی عمر بھر کی تمناؤں کو توڑ مروڑ سکتا ہوں تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی حضور کا جنازہ موجود ہے، لوگ ڈھول بجاتے ہیں۔ تم کیا جانو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن کن دکھوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین کہو۔ جاؤ مکے کی گلی گلی سے پوچھو، پہاڑوں کی چٹانوں سے جا کے پوچھو، مکے کے سنگریزوں سے پوچھو تمہارے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بنی تھی۔ آج تیرا دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، قرآن کی آیت پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، کلمے پہ تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، اور مفت کے سونے کو یوں ہی گواتا پھرتا ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو اپنی برادریاں خاندان چھوڑ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے تھے اور ان کے چمڑے ادھیڑ کے رکھ دیے جاتے تھے۔ صحابی کا بیان ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے شہر میں آیا، ہم نے دیکھا ایک چوراہے میں ایک بازار میں چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں روڑا پتھر ہڈیاں ہیں اور بیچ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ چاروں طرف کے لوگ اپنی پوری طاقت سے حضور کے جسم اقدس پہ پتھر مار رہے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا تمام لباس خون میں ڈوب گیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک ننھی منی سی بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور اس نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور وہ حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی اور کہنے لگی او مکے والوں میرے ابا کا قصور بتاؤ، اگر تمہارا قرض دینا ہو میں چکا دوں گی، تمہارا مال کھایا ہو میں پورا کر دوں گی، اگر تمہیں کوئی تکلیف دی ہو مجھے تکلیف دے لو، میرے ابا کو نہ مارو۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے کپڑے بھی خون میں ڈوب گئے۔ آج تجھے قرآن کی قدر کیسے ہو، آج تجھے شریعت کی قدر کیسے ہو، تیرا تو پسینہ بھی نہیں لگا۔ جا گنبد خضرا کے مکی سے جا کے پوچھی اور کالی کملی والے تیرا اس قرآن پہ کیا خرچ ہوا تھا۔ صحابی کہتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹی کا لایا ہوا پیالہ اٹھایا اور منہ میں پانی لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ بیٹی پوچھتی ہے میرے ابا یہ تو لوگ نہیں بتاتے، آپ ہی فرما دیں یہ لوگ کیوں مارتے ہیں۔ سارا بدن لہولہان کر دیا، سارا بدن زخمی کر دیا، لباس خون میں ڈوب گیا، اور میرے کالی کملی والے ابا اور میرے یتیم مکہ ابا اور بے سہارا تو ہم ہیں، بے بس تو ہے، بے کس تو ہے، پر قصور کا پتہ چلے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا ابا ان مکے والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔
اس لیے مار پڑتی ہے. عرض کرنے لگی میرے ابا پھر آپ ایسا نہ کریں. فرمانے لگے میں اللہ کا قرآن ان کو سناتا ہوں یہ سنتے نہیں. عرض کرنے لگی میرے ابا میں سنوں گی, امی جان سنے گی, رقیہ بہن سنے گی, ام کلثوم سنے گی. جو نہیں سنتے انہیں نہ سناؤ, اپنے گھر میں سنایا کرو. سر پہ رحمت والا ہاتھ رکھا, فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر. خداوند کریم نے مجھے حکم دیا ہے مار کھاتا جا, قرآن سناتا جا. میری ہڈیاں ہے, میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا, رب العالمین کا نام بلند کر کے چھوڑوں گا. میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میں پروردگار عالم کے نام کو نہیں چھوڑ سکتا. نبی نے دکھ اٹھائے. تو کہتا ہے اگر میں نے فلاں رسم نہ کی لڑکے کا ماموں ناراض ہو جائے گا, اگر شادی میں نے فلاں رسم نہ کی تو خالہ جان نہیں بیٹھیں گی, اگر ہم نے فلاں رسم نہ کی تو برادری والے کیا کہیں گے, قیامت کا میدان ہوگا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر یہ پوچھ لیا کیوں میں آج شفاعت کے لیے آیا ہے, کل برادری کی مانی تھی, میرے قرآن کو ٹھکرایا تھا, کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ سیرت کے جلسے کر لینا بڑا آسان ہے, اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہم لوگوں کے لیے. اگر عمل بھی کریں گے تو وہ بھی بے ڈھنگا. وہ ایک جج صاحب تھے, پرانے زمانے کے افیسر بھی نماز پڑھا کرتے تھے. آج کل کے افسر تو بیچارے نابالغ ہیں, ان پہ نماز فرض ہی نہیں. دوسرے سال کی بات ہے, دفتروں میں حکم آیا تھا نا نماز پڑھو. تم نے بھی دیکھا ہوگا نا, لوٹے آئے تھے, صفیں بچھی تھی. ملتان میں ایک افسر نے زور کی نماز پڑھائی تو یار نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. لوگوں نے کہا جی نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی, کہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں زور کی. تو اس نے کہا نہیں ہو گئی 2 ہی ہے. اس نے کہا سرکار نہیں 4 ہوتی ہیں. کہنے لگا کئی مرتبہ قاری حدیث کے پیچھے چوما پڑا, وہ تو 2 ہی پڑھاتا ہے. تو پرانے زمانے کے افیسر لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. جج صاحب ریٹائر ہو گئے تو نمازی تھے, پاجامہ سلوایا تو وہ کچھ نیچا ہو گیا, ٹخنے چھپتے تھے. جج صاحب گھر والی کو کہنے لگے دیکھو اذان ہونے والی ہے اور میں یہ پاجامہ نیا پہن کر نماز پڑھنے جاؤں گا, ذرا تھوڑا سا کاٹ کر اسے اوپر کو ترپ کے سی دو. اس نے کہا ہاں میں یہ برتن مانج لوں, ابھی سی دیتی ہوں, یا کنٹی پہ ٹانگ دو. بڑھاپے میں ویسے بھی کچھ مزاج تیز ہو جاتا ہے. ہندو کا مزاج بڑھاپے میں نرم ہوتا ہے, مسلمان کا مزاج گرم ہوتا ہے. اور بعضوں کا تو بوڑھے پر تیزاب بن جاتا ہے, گھر والوں کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے. خبر نہیں ہوا, فوراً بیٹی کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بیٹی ذرا اٹھنا, جلدی کرو, میرا یہ پاجامہ نیچا ہو گیا ہے, اسے تھوڑا سا کاٹ کر کے سی دو. انہوں نے کہا چھبا بھی سیتی. پھر بہو کے پاس پہنچ گئے. تو خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جج صاحب کی اہلیہ اٹھی, اس نے تھوڑا سا کاٹا اور ترنت پر سی کر اس کھنٹی پہ ٹانگ دیا. پھر لڑکی آئی, اس نے بھی تھوڑا سا کاٹا اور ترپا اور سی کر کے کھنٹی پہ ٹانگ دیا. پھر بہو آئی, اس نے بھی تھوڑا سا کاٹا اور اوپر کو ترپا اور سی کر کھنٹی پہ ٹانگ دیا. جج صاحب نے جب پہن کے دیکھا تو پاجامے کی جگہ کچا بن گیا. ساروں نے جو کاٹا, جج صاحب کی بیوی نے کاٹا, لڑکی نے کاٹا, بہو نے کاٹا. تو میرے دوستوں, آج ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور امیر سے لے کر غریب تک ہم بھی اسلام کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. سارے اسلام کو اپنے مطابق بڑھانا چاہتے ہیں, اسلام کے مطابق خود نہیں بننا.
34 बरस गुजर गए, इस्लाम बेचारा कमेटियों के सुपुर्द होता है कि नाप के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। आज तक फैसला नहीं होता। और फैसला कहते हो कि मंजिलें उनको मिली जिनका तरीका हो परहेज, मंजिलें उनको मिली जिनका तरीका हो परहेज, हमने तो जुर्म सदाकत की सजा पाई है। इस मुल्क में जितना बड़ा फराड करो, जितनी ज्यादा बेईमानी करो, उतनी कामयाब। पहले लोग कहते थे ना, हराम खाता है टलता है, अब खुदा की कसम पलता है। पहले हराम तबाह कर देता था, अब हराम को भी कुछ पर लग गए। मैं क्या अर्ज करूं आपको कि हम लोग किस तरफ गए और कहां गए और क्या बनना चाहिए था, क्या बन गया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। रात को चैन नहीं, दिन को चैन नहीं। खुद इरशाद फरमाया, 13 बरस मक्की की जिंदगी में एक दिन भी पेट भर के खाना न खाया। 5 दिन के मुसलसल फाके आए। रात दिन दुखों में कट गए। 13 साल मक्की जिंदगी इतनी पूरा शौक है, खुदा की कसम अगर तारीख का मुताला करो जिगर फट जाता है। सिर्फ आपका ये हाल नहीं, मानने वालों की जान को जो बनी कुरान करीम गवाह है। सैयदा सगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के की नौजवान लड़की है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मक्के वालों को पता चला, शाम को सारे चौधरी, सारे रईस, सारे इकट्ठे होकर के आ गए। हज़रत सगीरा को पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटते हुए ले आए। बीच में खड़ा करके पूछने लगे, बता लड़की कलमा किसका पढ़ती है, इनकार कर दे, तेरी जान छोड़ देंगे, तेरी जान बच जाएगी। हज़रत सगीरा कहती है, अगर मैं जुबान की नोक से कलमा पढ़ती कभी से छोड़ देती, मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है, मेरी हड्डियों की रमेश में बस चुका है। खुदा की कसम तुम तो मक्के वाले हो, सारी दुनिया को इकट्ठा करके ले आओ और सगीरा से कलमा छुड़ा के देखो। ये थे ईमानदार लोग। तुम तो क्या देते हो ना, हम तो 2 आदमी हैं सिर्फ, हम बस, मैं अकेला ही हूं। ये लड़की है, औरत साथ है, सारा मक्का काफिरों का भरा हुआ है। सैयदा सगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पकड़ कर खड़ा कर लिया और कहने लगे, अब भी बाद आ जाओ, अब भी बाद आ जाओ, अब भी कलमे का इनकार कर दे। हज़रत सगीरा को कहने लगे, या तो बाद आ जा वरना तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी। तारीख शाहिद है, हज़रत सगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दोनों आंखें निकाल दी गई। हज़रत सगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, और मक्के वालों मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरी आंखें निकाल दोगे, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, जो ज़ात माँ के पेट में आंखें लगा सकती है वो इस मैदान में भी लगाने पे कादिर है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। वो परवरदिगार मेरा कारसाज है, उसी ने मुझे पैदा किया, वही मुझे पालता है, वही मुझे संभालता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मेरा परवरदिगार ना चाहे। हज़रत सगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दोनों आंखें निकाल दी गई। रात को पहरेदार बैठ गए, देखेंगे कौन किधर से आता है।
پچھلی رات ہوئی، حضرت سریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے آنکھیں لگا دی، فرمانے لگی لوگوں کہتی اللہ اکبر، فرمانے لگی مکے والوں پہلی آنکھوں سے پرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب جو مجھے آنکھیں ملی ہے کیسرو کسرا کے مینارے دیکھ رہی ہوں۔ کس نے مار نہ کھائی؟ آج دنیا اپنا راہ تلاش کرتی ہے سکون کا، آرام کا، کہ ہمیں تکلیف کچھ نہ پہنچے۔ اکابر کی زندگی تو اٹھاؤ کہ انہیں کس قدر پریشانیاں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کچھ لڑکوں نے مذاق کیا حضرت سے، اللہ والوں سے مذاق بھی نہ کیا کرو۔ ایک لڑکے سے کہا کہ تو میت بن کے پڑ جا، لیٹ جا، ہم حضرت کو بلا کے لاتے ہیں، جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑا ہو کے کہیے اللہ اکبر، مذاق کریں گے۔ حضرت کو کہنے لگے حضرت ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، وصیت کر کے گیا کہ میرا جنازہ نانوتوی سے پڑھوانا رحمت اللہ علیہ۔ حضرت تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے جب نظر ڈالی تو زندہ اور مردے میں تو فرق ہوتا ہے، تو حرکت ہوئی ہوگی، حضرت سمجھ گئے زندہ ہے، صفحے بن گئی، لڑکوں ہی کی صفحے تھی۔ فرمایا وارث کون ہے؟ ایک نے کہا میں ہوں۔ فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ وہ کہنے لگا حضرت پڑھا دو۔ فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ 3 مرتبہ پوچھا، پھر نیت باندھ لی اللہ اکبر۔ اب وہ سارے لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کیوں نہیں، اشارے کر رہے ہیں، جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پھر تو بول اٹھے اور اٹھ صحیح، پھر تیسری ہو گئی، پھر چوتھی تکبیر ہو گئی، سلام پھر گیا۔ حضرت نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا، اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا۔ اس لیے ہمیں نہ چھیڑا کرو، ہمارے پاس بڑے بڑے جوہر ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے ہر پام سیاہی پہ کمن سے ڈالی، ہم نے ہر پام سیاہی پہ کمن سے ڈالی، ہم سے ہر شب کے اندھیروں نے پناہ مانگی ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جس نے کلمہ پڑھا اس کی خیر نہ، ان مسائل سے تو چار ہوا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بازار میں کوئی سودا خریدنے جائے گا یا بیچنے جائے گا، مگر ابو بکر تیرا چکر لگتا تھا اس ارادے سے، اس نیت سے کہ کوئی مسلمان مصیبت زدہ ہوگا اس کے کام آؤں گا، کوئی پریشان حال ملے گا اس کی نصرت کروں گا، اس کے کام آؤں گا۔ اور یہ فرق اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ میاں پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ تیرے جیسا کہے گا میں کپڑے کی دکان کرتا تھا، کوئی کہے گا میری فروٹ کی دکان تھی، کوئی کہے گا میں فلاں کاروبار کرتا تھا، کوئی کہے گا میں فلاں کام کرتا تھا، میری یہ کمائی ہے۔ آئے گی ابو بکر کی باری، اللہ میاں پوچھے گا ابو بکر دنیا سے کیا لایا؟ تو بلال حبشی، حضرت نادیہ، حضرت ابو فقیہ اور تمام سے تمام یہ بے شمار صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے، عرض کریں گے الہ العالمین صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے، سارا پیسہ تک خرچ کر دیا۔ صدیق تو اتنا قربان تھا۔ تم بھی مولویوں سے محبت کرتے ہوگے، پیروں سے محبت کرتے ہوگے، اللہ والوں سے پیار کرو گے، مگر 2 چیزیں ان کو کبھی نہیں دو گے، دعوت کھلاؤ گے، دعا کراؤ گے، بھوک لگواؤ گے، تعویذ بنواؤ گے، قدم گھر میں برکت کے لیے رکھواؤ گے، مگر 2 چیزیں نہیں دیتے لوگ، ایک بیٹی اور ایک ووٹ، یہ 2 چیزیں نہیں دیتے۔ ابو بکر نے اس وقت میں کمال کر دیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15
52 سال کی ہے. ارے عمر ختم ہو گئی, 2 بیویاں موجود ہیں, 4 بیٹیاں موجود ہیں, 2 شادی شدہ بیٹی, 2 کنواری بیٹی. ابو بکر نے اس وقت میں 6 سال کی لخت جگر حضور کی جھولی میں ڈال دی. ثابت کر دیا کہ میں اور میرا مال اور میری آن اور آج ساری قربان, اور قربان کر کے دکھائی. مکے میں جب تنگ سے تنگ ہو گئے, کافر بھی تنگ تھے, مسلمان بھی تنگ تھے. کافر حضور کی تحریک سے تنگ تھے, اکٹھے ہوئے, مشورہ کیا. دارالندوا میں سارے اکٹھے ہوئے, کہنے لگے بھائی اس نبوت کے مشن کو کیسے مٹائے, غور کرو. ایک کہنے لگاؤ میاں اپنے شہر سے نکال دو, دیش نکالنا دے تو نکالو یہاں سے. سمجھدار لیڈر کہنے لگا, سمجھ رہے میری بات آپ سب لوگ, سمجھدار لیڈر کہنے لگا نکالنے میں نقصان ہے. وہ کیا؟ جانتے تو تم بھی ہو, میں بھی جانتا ہوں, وہ سچا ہے, حق پہ ہے. ہم تو ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ہمارے شہر سے باہر کسی اور قوم کے پاس چلا گیا, وہ اس کے پاؤں دھو دھو کر کے پیئیں گے, پھر ان کی تلواریں ہوں گی, تمہارے گلے ہوں گے. نکالنے میں فائدہ نہیں. پھر ایک کہنے لگا قید کر دو پکڑ کے. سمجھدار لیڈر کہنے لگا تم نے 2.5 برس قید کر کے دیکھ لیا, تم نے دودھ پیا, مکھن کھائے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو 8 دن تک درختوں کے پتے بھی نہ ملے. کہا تم نے قید کر کے بھی دیکھ لیا, اور الٹا معاملہ بڑا ہے, گھٹا نہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیریں بنائی, میں نے بھی تدبیر بنائی. قتل کا منصوبہ ہو گیا, پروگرام بن گیا, قتل کر کے ختم کرو. اور کوئی صورت نہیں ہے نبوت کو ختم کرنے کی, ایک ہی صورت ہے ان کے مشن کو, ان کی تحریک کو, ان کے کردار کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, انہیں قتل کرو. قتل کیسے کرو؟ لیکن رات کے وقت حجرے مبارک کو گھیرے میں لے لو. ابو جہل نے تنظیم بنائی, نوجوان اکٹھے کیے, تلواریں دی, کہنے لگا دیکھنا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جانا, نکلنے نہ پائے. مکے کے نوجوان تلواریں لے کر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے, کندھے سے کندھا ملا کر. اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا, میرے محبوب مکہ چھوڑ دو, ہجرت کر. سمجھنا, الہ العالمین کل حکم کیوں نہیں دیا, پرسوں حکم کیوں نہیں دیا, آج میں کیسے نکلوں, یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں. فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا, پرسوں نکال لے جاتا, یہ کافر لوگ بیٹھ کے بکواس کرتے, ہمیں پتہ نہ چلا, ورنہ یوں کر دیتے, یوں کر دیتے, ان کی باتیں بنتی رہتی. اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا, یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. یوں کر دیتے, یوں کر دیتے, ان کی باتیں بنتی رہتی. اور میرے محبوب آج ہی تو مزہ آئے گا, یہ چاروں طرف کھڑے ہو اور میں آپ کو بچا کر نہ لے جاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. ان کے ارمان بھی تو میں نے توڑنے ہیں, اگر میں بچا کر نہ لے جا سکا تو میری خدائی کیا ہوئی. الہی نکلوں کیسے؟ فرمایا آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان کی طرف پھینک دیں. یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں, میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا محبوب ہاتھ تیرا ہوگا, قدرت میری کام کرے گی, چاروں طرف کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچاؤں.
अब वो जितने भी चारों तरफ तलवारें लिए खड़े थे, सब की आंखों में मिट्टी पहुंच गई। तो एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे, क्यों गए, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। दूसरे का बल्ले बल्ले, ठीक है, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर कहना शुरू कर दिया। अब चारों तरफ जितने खड़े थे तलवारें तो दी फेंक और एक दूसरे की पालिश करने लग गए। चारों तरफ कबड्डी कबड्डी हो रही है। फरमाया मेरे महबूब लग गए धंधे, ये तो आप अब चले। इलाही में क्या करता हुआ चलूं? फरमाया सूरत यासीन पढ़ के चलो, चलते चलो। पता चला सूरत यासीन दुश्मन के मुकाबले में हथियार है, और हम जो मुसलमान हैं हमने यासीन मरने की गोली बना रखी है। जब कोई बूढ़ा, जब कोई बुढ़िया मरे, 2-3 दिन खर खर गले में होना। नगकारी जी कई मरतबा यासीन पढ़ चुके हैं मगर बात कोई बनी नहीं हुई। जरा आप एक मरतबा तकलीफ फरमाए, शायद आपकी यासीन एटम बम हो। यकीन मानो औरतों का मर्दों का अकीदा सूरत यासीन के बारे में ये है कि जल्दी मर जाता है आदमी, जान छूटी लाख हो पाए। अब उसके लिए भी मसला बना हुआ है। अब रात के 12 बजे अगर तेरा बाप मर रहा है और सर्दी का मौसम हो, ठंडी हवा चल रही हो, बोला मैं क्यों आऊं रात के 12 बजे। अब वो कुंडा खटखटाते हैं मियां जी का। उन्होंने कहा क्या बात है, रात है, अब तो 12 बजे है, अभी अज़ान का टाइम। जानता तो है मियां जी कि अभी हद की रात है, अभी अज़ान का टाइम नहीं हुआ भाई। उन्होंने कहा जी दादाजी की बड़ी तबीयत खराब है, जरा यासीन पढ़ देते हैं। हाँ तो तुझे पता नहीं है, मुझे तो रात को हरफ भी नजर नहीं आते। वो बंगला तेरा, कोठी तू संभाले, कार तू संभाले, दुकान तू संभाले। 12 बजे आधी रात को सर्दी में मियां जी मरता फिरे, तेरे बाप का मुलाजिम है मियां जी। कितना सस्ता सौदा। और फिर सारी उम्र में जिस बंगले में कुरान कभी नहीं पढ़ा गया, जिस कोठी में कुरान कभी नहीं पढ़ा गया, जिस दुकान में कभी कुरान नहीं पढ़ा गया, जिस डेरे में कभी खुदा के कुरान को ठिकाना ना मिला, जब चौधरी, जब शेख, जब मलक, जब खान मर जाता है, फिर चारों तरफ के मौलवियों को बुला के लेके जाते हैं और बिठाते हैं और बीच में खड़ा होकर कहता है मौलाना आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। अब दाखिला को मिलेगा नहीं, ठोकना ही पड़ेगा। सारी उम्र में खुदा के कुरान को कभी कभी नहीं मिली। फिर आगे पढ़ने वाले भी हम, मतलब की दुनिया है सारी। हमारे यहाँ मुल्तान में आप लोग रात दिन आते जाते हैं, चौक बाजार मशहूर बाजार है मुल्तान का पुराना। एक दिन में गुजर रहा था, एक आदमी दौड़ के अस्सलाम वालेकुम, मुझे वालेकुम सलाम। मेरे कान के करीब मुंह करके कहने लगा जुमे में सबके लिए दुआ करता है तो मेरे लिए भी दुआ कर दे, बिल्कुल ठंडा कारोबार है। तो मौलवियों की तो आदत है कि फौरन कह दे अल्लाह बरकत दे। तो मैंने यही पूछ लिया, मैंने कहा तेरा कारोबार क्या है? कहने लगा कफन बेचता हूँ। अब कराओ बरकत की दुआ। अब मैंने कहा कोई धंधा बदल ले, तेरा लोगों का बेड़ा गर्क हो तो तेरा कारोबार चले भाई। खुदा की कसम, एक दोस्त के जनाजे के साथ अभी पिछले दिनों कब्रिस्तान चला गया। तो मुल्तान के लोग जानते तो सब है, वो जो कब्र खोदने वाले वही होते हैं ना, दौड़ के आए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैंने क्या हाल है भाई? लगा हाल क्या है? 5वें दिन यहाँ पे एक मुर्दा लेकर आए। कितना बनता? 5वें दिन आप एक मुर्दा लेकर, कम से कम दूसरे तीसरे दिन तो एक आ जाया करे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने ये जिन लोगों की रोजी कब्र खोदने में, कफन बेचने में, नुहाने में, ये जो तुमने रोजी इनकी मरने में रख ली, ये तुम्हारे मरने की दुआ करते हैं। अगर शादियों में इनको खिलाओ तो ये मौलवी रात दिन सजदे पड़ के दुआ मांगे, या अल्लाह एक एक की चाचर हो जाए।
تم مرنے سے پہلے قابو ہی نہیں ہوتے نا. ایک ہی علاج ہے تمہارا تو بس موت. تو وہ سارے کے سارے جب دھندا لگ گئے فرمایا میرے محبوب اس وقت ہجرت کرو مکہ چھوڑ دو. توجہ کرنا. عرض کیا الہ العالمین مکے والے مجھے امین مانتے تھے, لوگوں کے امان سے میرے پاس پڑی ہے. ہائے اگر میں یوں ہی چھوڑ کے چلا جاؤں کل نبوت پہ داغ آئے گا, نبی ہو کر امانت واپس نہ کی. فرمایا میرے محبوب مکے والوں کی سونے کی امانت, چاندی کی امانت, کپڑے کی امانت, کھجوروں کی امانت, یہ تمام کی تمام علی کے حوالے کر دو رضی اللہ تعالیٰ. اور میرے محبوب مکے والوں کی امانت او تیرے خدا تیرے حوالے, اور میرے نبی تو میری امانت ہے, اور ابو بکر تیرے حوالے. میرے محبوب تو میری امانت ہے, میں تجھے صدیق کے حوالے کرتا ہوں. الہ العالمین صدیق کے پاس پیغام بھیجوں, اسے یہاں بلواؤں, مجھے وہ سنبھال لے. فرمایا نہیں نہیں, قرب قیامت کے لوگ آئیں گے میرے صدیق کی توہین کریں گے. میں نے ان کو بھی ہجرت والی رات میں سبق دینا ہے, ان کو بتانا ہے بلال تیرے دروازے پہ آیا, سہیل تیرے دروازے پہ آیا, فاروق تیرے دروازے پہ آیا, عثمان تیرے دروازے پہ آیا, عبد الرحمن ابن عوف تیرے دروازے پہ آیا, سعد ابی وقاص تیرے دروازے پہ آیا. اور میرے محبوب ہجرت والی رات ہے, آج تو آپ صدیق کے دروازے پہ چلے. تمہارے یہاں کے نوٹ میں اگر کسی گھر میں ڈی سی شادی کے لیے آ جائے تو کئیوں کے منہ میں پانی آئے گا, بلے 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 ڈی سی آیا شادی کے لیے, ان کی آواز. اگر گورنر آ جائے تو چوڑے ہی ہو جاؤ گے. فلاں گانا تو رنگا گیا بھائی, کمشنر صاحب شادی کے لیے آ گئے, گورنر آ گئے, اگر آ گئے. اور چنوٹ کے مسلمانوں اس گھر کے بارے میں کیا کہو گے جس گھر سے دلہا بن کر امام الانبیاء تشریف لائے. صدیق کا وہ گھر ہے جس گھر میں حضور دلہا بن کر تشریف لائے. یاد رکھو صدیق کو کچھ نہ کہو, صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا. میں اگر تیرے سسر کو گالی دے دوں تو تیرا سسر بھی ناراض ہوگا, تیری بیوی بھی ناراض ہوگی. کہ ایسا نہ ہو کہ تو صدیق کو گالی دے, ادھر حضور بھی, ادھر حجرے کی مالکہ, ایسا صدیقہ بھی ناراض نہ ہو. حضرت تشریف لائے, صدیق اکبر نے دروازہ کھولا, مجھے بلایا ہوتا, فرمایا میں خود تھوڑی آیا ہوں, اللہ نے بھیجا ہے. پھر سواری کا انتظام کرو, ہجرت کا حکم مل چکا ہے. میں نے کبھی سے انتظام کر رکھا ہے, کوئی گھوڑا خچر اونٹ نظر تو آتا نہیں. واہ کیا نظارے ہوں گے. صدیق اکبر نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں, آپ میری ساتھ سوار ہے. پھر پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں 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 گھوڑا لاؤ, کوئی خچر لاؤ, کوئی سواری کا بندوبست کرو. حضور نے قبول فرما لیا صدیق اکبر کو. اور تم صدیق کی بات کرتے ہو جب رسول خدا سب کا صلی اللہ علیہ وسلم سو تو نہیں گئے, رخصت ہونے لگے. صدیق اکبر کی چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے زور سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بالکل ہی خرچ نہیں ہونے دیتے, سارے ڈیپو کا آٹا کھاتے ہو کیا. حضور نے فرمایا توجہ کرو, فرمایا اسما میرا کسی کو پتہ نہیں بتانا, خبر نہیں دینی. نبی کا کتنا بڑا یقین ہے صدیق کے بچوں پہ. ایک ہمارے بچے ہیں,
اگر کوئی دروازے پہ آ کر کنڈی کھٹکھٹائے، گھنٹی بجائے، اندر بچہ آتا ہے، ابا جی تانوں فلانا بندہ باہر بلانا ہے، ابا جی نے پیسے دینے ہونا کسی کے پھر کیا دینا، جا کے کہہ دے ابا جی کر رہے نہیں، تو بچہ بچارا باہر جا کے کہ ابا جی کہتے کہہ دے کر رہے نہیں۔ ایک ابو بکر کے بچے ہیں رضی اللہ تعالی، اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ہے، فرمایا اسماء ہماری اطلاع نہیں کسی کو دینی، خبر کسی کو نہیں بتانی، سر پہ ہاتھ پھیرا رحمت والا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم وہ سر کتنا برکت والا ہوگا جس سر پہ امام الانبیاء کا ہاتھ پھر رہا ہے۔ تشریف لے گئے۔ اب میں تمہیں ایک اور تصویر بتاؤں، مکے والے کافروں کا بھی عقیدہ ہے، جب وہ آئے نا ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے، اور وہ پچھلی بات یاد کرو تاکہ بات سمجھ میں آئے، ابو جہل عتبہ صاحب ابو لہب آئے نا جنہوں نے وہ کھڑے کر رکھے تھے نوجوان تلوار دے کے، آج کیا دیکھے وہ تو دما دم قلندر ہو رہے گا۔ اس نے کہا کبھی سو کیا کر رہے ہو؟ اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینکی، اس نے میری آنکھ میں مٹی پھینکی، کہنے لگے چلو سب کی پڑ گئی، پر وہ اندر والی بات تو بتاؤ، اندر دیکھا تو حضور وہاں تھے ہی نہیں۔ اب ایک نقطے کی بات ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہیں سے بلال کا گھر دیکھتے، سعد ابی وقاص کا گھر دیکھتے، اوروں کا گھر تلاش کرتے، اوروں کا گھر تلاش کرتے، تلاشی لیتے۔ یہ کافر اس حجرے میں جب حضور نہیں ملے، سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے ہیں۔ ارے مکے کے کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر نبی اپنے حجرے میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا۔ نبی اور صدیق کی جدائی کا قائل ابو جہل بھی نہیں، عتبہ صاحبہ بھی صدیق کو نبی کو جدا نہیں مانتا۔ اکٹھے ہو کے سیدھے آئے اور دستک دی، سیدہ اسماء باہر نکلی۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت اسماء کو جب حضور نے حکم دیا تشریف لے گئے، جھولی پھیلائے بیٹھی ہے صدیق کی بیٹی، مالک میرے امانت ہے میرے پاس کالی کملی والے کی، مجھے ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ابو جہل آیا، دستک دی، سیدہ اسماء باہر نکلی، لگتے جگر بیٹی میرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ تم کون ہو تو پوچھنے والے، تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ چمچے کڑچے تو پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں نا، کئی آگے بڑھے تاکہ دس دے تو نہیں چھان دی، یہ مکے کا بڑا چودھری ہے، یہ مارے گا تینوں نہیں ڈرتے گا۔ سیدہ اسماء کہنے لگی تم 4-5 چودھری اور رئیس ہو، سارے مکی کو اکٹھا کر کے لاؤ، بہادروں کو بلاؤ، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، سارا مکہ لاؤ، رب ذوالجلال کی قسم صدیق کی بیٹی اسماء سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ تم نے پوچھ سکتے، تجھے مار پڑے گی، تجھے بتانا پڑے گا۔ کہنے لگی جاؤ جاؤ، مارنے والے میں نے دیکھ رکھے ہیں، تم مارو گے اور کیا کرو گے؟ کہنے لگی آج تک تم نے کس کو نہیں مارا، تم نے بلال کو مارا، تم نے ابو بکیہ کی پسلیاں توڑی، تم نے ابو جندل کی چمڑے اٹھیڑے، تم نے لبینہ کا چمڑا اٹھیڑا، تم نے سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے، کیا بگاڑا؟ اپنا ہی تم نے نقصان کیا، اور تم ابو بکر کی بیٹی سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں کالی کملی والے کا راز بتاؤں۔ اور صرف یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہو گئی، کہنے لگی بات کیا ہے؟ مار پڑے گی تو کوئی بات نہیں، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے کر دل میں مزہ ہو، اور مارنے والوں تم مار دیکھو، ابو جہل نے ابو بکر کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے، گھما کر پتھر میں سے مارا۔ صدیق کی بیٹی کی پیشانی نوکدار پتھر میں لگی،
لہو کی دار دور جا کے پڑی، کہتی ہے مارنے والا تم میرا قیمت تو بنا سکتے ہو پر امام الانبیاء کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ اور خدا کی قسم یہ گھر کتنا برکت والا ہے۔ ابھی وہ مار کے گئے ہیں، اماں کو کہنے لگی کھانا تیار کرو رات نہ گزر جائے، ان سلاخ پہاڑوں پہ سے گزر کر میں اپنے محبوب کو کھانا دے کے آؤں۔ تجھے اگر کوئی جیل میں ایک دن کھانا پہنچا دے ساری عمر احسان مانتا ہے، ابو بکر کے گھر سے ساری عمر کھانا گیا، کھان میں گیا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا ڈر کا مارا۔ حضرت اسما جب کھانا لے کر کے پہنچی ہیں، محمد مدنی سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، منہ سجا ہوا ہے، فرمانے لگی اسما تیرے منہ کو کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ تو ہوا۔ اسما رو پڑی، او میرے آقا رات آ گئے تھے، انہوں نے مجھے گھما کے پتھر میں مارا، میرے نرم و نازک چہرے پہ ابو جہل نے تماچے مارے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلا دی، الہ العالمین ابو بکر کے گھرانے پہ کرم کرتے، میری وجہ سے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بیمار کھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ سوار کر کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے۔ نفسیاتی بات آپ سے پوچھ لوں، جب کندھوں پہ سوار ہوئے ہوں گے تو رحمت للعالمین کے رحمت والے ہاتھ کہاں رکھے گئے ہوں گے؟ سر پہ۔ میں اتنی بات کہوں تو میرا کیا جرم ہے؟ اور اسے کچھ نہ کہو جس کے سر پہ امام الانبیاء کے دونوں ہاتھ رکھو، جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہے، جس کے سر پر رحمت والے ہاتھ ہیں۔ 3.5 میل پونے 4 میل کی شدید ترین چڑھائی ہے، خالی آدمی نہیں چڑھ سکتا۔ اللہ پاک نے جب مجھے بلایا، غار ثور پہ جانے کا بڑا شوق تھا، بڑی شدید چڑھائی ہے، بڑی سخت چڑھائی ہے، عورتیں رستے میں بیٹھی۔ اب حج کرنے کے لیے تو عورت مرد تیار ہوتے ہیں، کبھی کسی نے آج تک 2 مہینہ پہلے بیٹھ کر کبھی کسی نے سیکھا بھی کہ اللہ کے دربار میں چلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، ہمیں طریقہ سکھاؤ، کوئی بھی نہیں سیکھتا، ہار پہننے اور چلے۔ تو وہاں کا ایک عورت راستے میں عورتیں بیٹھی تھی، آپس میں کہنے لگی سونے نبی تینوں کی پئی سی پہاڑا تو چڑھ بیٹھا۔ ایک کہنے لگی کافر جو مار دے سن اتنے آ کے لوٹے تھی، وہ کہنے لگی پھر تینوں انہوں مارن والا توڑ جمیا۔ تیسری کہنے لگی انہوں نال تو جڑی بڑی ہو سادے نال بری بڑی سٹی میں چڑھی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار تک لے گئے، حضور کو بات ٹھہرا دیا، آپ غار کی صفائی کی، کوئی موذی جانور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے، پریشان نہ کر دے۔ اندر جا کے ہاتھ لگا کر میں دیکھ کے آیا ہوں 14 سوراخ ہیں، اور ہر چیز بدل گئی، وہ جیسی اس دن تھی آج بھی وہی ہے۔ اور میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا ہے، ہر سوراخ اتنا بڑا ہے کہ پورا ہاتھ داخل ہو جائے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں 14۔ عشق کا کمال دیکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا ایسا نہ ہو میرے محبوب کو کوئی موذی جانور تکلیف دے دے، اپنا کرتا اتار کر ننگا ہو گیا۔ صدیق اکبر نے وہاں کپڑے کی دکان کھلی کھول رکھی تھی، کرتا ہی تھا اور وہ اتارا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی لیریں بنائی، چھوٹے چھوٹے چیچڑے بنائے، کتر بنائے، اور ہر سوراخ میں تھوڑی تھوڑی کتر رکھی۔
اگر ٹھوک کے بچے 2 ہی سوراخوں میں آ جاتا کتا، یہ تو بہت بڑا تھا کتا، تو کتنا بڑا ہوگا، وہ 14 سوراخ ہے، ایک کے لیے وہ قطر بھی نہ بچی۔ وہاں ابو بکر صدیق نے اپنا پیر لگا کر آڑ کر دی، ادھر سے کوئی نہیں آ سکے گا۔ اب توجہ کرنا، 13 سوراخوں میں کپڑا ہے تھوڑا تھوڑا رکھا ہوا، اور سانپ ایسا ملکی جانور ہے کہ دریا کا، نہر کا، جدھر سے پانی بہ کے آتا ہو یہ ادھر کو بھی چڑھ جاتا ہے پانی کے ذریعے، پر نالا زمین پہ پڑتا ہے نا کوٹھے کا، اس پانی کے ذریعے الٹا کوٹھے کے اوپر سانپ چڑھ جاتا ہے، اتنی طاقت ہے۔ تو اندازہ لگاؤ وہ جو سانپ اندر ہے وہ ان 13 سوراخوں میں جا کر کیوں نہیں ٹکر مارتا جہاں ٹکر رکھی ہوئی ہے ذرا سی، وہ تھوڑا سا اشارہ کرے ٹکر پڑے کو گر جائے گی، وہ تیسرا پڑے کو گر جائے گا۔ مگر اندازہ لگاؤ سانپ پہلے سوراخ میں نہیں جاتا، دوسرے میں نہیں جاتا، تیسرے میں نہیں جاتا، چوتھے کی طرف نہیں جاتا، 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13ویں سوراخ کی طرف نہیں جاتا، وہ اس 14ویں کی طرف کیوں آیا جہاں ابو بکر کا پیر لگا ہوا ہے؟ گویا سانپ کا بھی عقیدہ ہے اگر نبوت کا دیدار کرنا ہو تو صدیق کے پاؤں چاٹنے پڑیں گے۔ ان 13 سوراخوں میں سے کیوں نہیں گیا؟ ادھر کو کیوں آیا وہ؟ پھر سانپ نے اپنے منہ میں زہر خود نہیں پیدا کیا کہ پروردگار عالم نے پیدا کیا، زہر تو چڑھنا ہی تھا۔ صدیق کے بدن میں زہر پھیلا، تکلیف ہوئی، مگر قربان جاؤں محبوب کو تکلیف نہ دی، سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، حرکت نہ کی۔ صدیق اکبر نے حرکت نہ کی، تکلیف میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روے گا، ماں کے دامن پہ آنسو پڑیں گے، بہن کی گود میں روے گا، بہن کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، خالہ کی گود میں روے گا، خالہ کے دامن پہ آنسو پڑیں گے، نانی کی گود میں روے گا، نانی کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے۔ خدا کی قسم صدیق اکبر روئے، آنسو رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر جب آنسو ٹپکے تو حضور بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟ عرض کیا قدم کے نیچے تکلیف ہے؟ فرمایا واہ تجھے کیا پرواہ ہے، تیرے پاؤں کے نیچے زہر ہے، تیری جھولی میں 2 جہان کا تریاق موجود ہے۔ او صدیق تیرے پاؤں کے نیچے تکلیف ہے، تیری جھولی میں راحت ہے، تیرے پاؤں کے نیچے دکھ ہے، تیری جھولی میں 2 جہان کا سکھ ہے، تیرے پیر کے نیچے کانٹا، تیری جھولی میں 2 جہان کا پھول موجود ہے۔ لا ادھر کر اپنا پیر، ادھر کو کیا، منہ مبارک میں تو لعاب لیا اور اپنے ہاتھوں سے صدیق کے پیر کے نیچے مل دیا، یہ ثابت کر دیا لگا صدیق کو کچھ نہ کہو، سر سے لے کر پیر تک صدیق میرا ہی میرا ہے، میرا ہے یہ۔ میں قدموں کے نیچے باقی جگہ رہ گئی تھی، یہاں بھی لعاب لگا کر ثابت کر دیا، سر پہ ہاتھ میں نے رکھے، جولی میں سر میں نے رکھا، کندھوں میں سوار میں ہوا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک صدیق میرا ہے، ہر بار کسی نے صدیق کو پوچھا۔ اور فرمایا صدیق سوئے تو نہیں آپ لوگ؟ فرمایا صدیق ایک بات یاد رکھ، اب تھوڑی سی زیادہ توجہ دو کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا مکے والے دشمن تھے میرے، مکے والے دشمن ہیں اس وقت میرے، پکڑنا مجھے چاہتے ہیں، مکے والے دشمن میرے، معاملہ ہے غار کا اور قیام ہے 3 دن کا۔ مکے والے دشمن میرے، معاملہ غار کا، حصہ ہے غار کا، وقت ہے غار کا، مکے والے دشمن میرے، معاملہ ہے غار کا، قیام ہے 3 دن کا، صدیق آرام میرا، پہرے داری تیری، آرام میرا، پہرے داری تیری، کل دشمن ہوں گے تیرے، معاملہ ہے مزار کا اور وقت ہے قیامت تک کا، ابو بکر آرام تیرا، قیامت تک پہرے داری میری۔ فرمایا ابو بکر دگنے بدلے چکاؤں گا، دگنے بدلے چکاؤں گا،
दुश्मन मेरे, मामला गार का, कयाम 3 दिन का, आराम मेरा, पहरेदारी तेरी, कल मामला आएगा मजार का, दुश्मन होंगे तेरे और मामला है कयामत तक का। अबू बकर पहरेदारी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आज ढोली तेरी हर मेरा, कल मजार में ढोली मेरी हर तेरा। कौन मुकाबला करे इन हजरात का? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़े दिगर सैयद आयशा सिद्दीक़ा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के आंगन में, बेड़े में, सहन में चांदनी रात में खड़े, सितारे जगमगा रहे। हुजूर ने यूं देखा, हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, किसी की इतनी नेकियां भी जितने आसमान के सितारे? फरमाया, हाँ, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा है, फारूक की नेकियां सितारों से ज्यादा है। अर्ज किया, मेरे आका, मेरे बाप का क्या हाल है? फरमाया, ऐसा अबू फारूक की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात एक तरफ। वो इतनी बड़ी अजमतों का मालिक है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो करना। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सब क्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोटियां पका रही हैं। हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाया, एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। अर्ज किया, मैं खादिमा मौजूद हूं, मैं नौकरानी हूं, मैं आपकी खिदमत गुजार हूं, मैं पकाऊंगी। फरमाया, नहीं, एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। पेड़ा बनाया, रोटी बनाई, तंदूर में लगा दी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरी पकाई हुई रोटियां कभी से पक गई, मैं ढक के थक गई। उस रोटी को जिसको हुजूर ने पकाया बनाया था, उसका पानी खुश्क नहीं होता। काफी देर के बाद मैंने अर्ज किया, मेरे आका, मेरी पकाई रोटी तो कभी से पक गई, या आपकी पकाई हुई रोटी का तो पानी भी खुश्क नहीं हुआ। फरमाया, मेरी आयशा, तू नहीं जानती, जिस शय को मेरा हाथ लग जाए आग उसके करीब नहीं आ सकती। आटे को हाथ लग जाए तो करीब नहीं आ सकती, और जिस सिद्दीक के सर पे सवार होके आए, डोली में आराम फरमाया, उसके आप कैसे करीब आ जाएगी? अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल के तौर पर अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुज़िश्ता जुमे में अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन व ज़िंदीक़ीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत और मनाक़िब के सिलसिले में अर्ज़ किया था कि ये लोग खुदावंद करीम के मुंतखब शुदा हैं। कोई सहाबी खुद नहीं बना, कोई नबी खुद नहीं बनता, कोई सहाबी खुद नहीं बना। अल्लाह फरमाते हैं, अपने पैगंबर के लिए मैंने एक एक दाना चुन चुन कर दिया। सहाबा रुश्द व हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस चांद है तो सहाबा सितारे हैं। हुजूर की ज़ात अक़दस आफ़ताब नबूवत है, सहाबा इकराम उसकी किरणें हैं। नबी की नबूवत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि सहाबा इकराम को दरमियान में ना लाया जाए। नबूवत के आईनी गवाह, चशमदीद गवाह, मौके के गवाह सहाबा किराम के सिवा कौन है जिन्होंने अपनी आंखों से जिब्रील को आते जाते देखा? वो कौन लोग हैं जिनकी शक्लें बनाकर के जिब्रील अमीन दुनिया में तशरीफ लाते थे? कुर्बान जाऊं उन सूरतों के जिनकी सूरतें जिब्रील अमीन को पसंद आई। बिहा कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, बड़ा खूबसूरत सहाबी था। जिब्रील अमीन